السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کے درس کا عنوان ہے مومن اور اس کے والدین۔ ماں باپ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہیں۔ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماں باپ کی قدر کرے۔ ماں باپ کی قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے ماں باپ کی خدمت کرنے یا ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو ہماری خدمت کے اور بھی زیادہ وہ مستحق ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ جب ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک مت کہو، انہیں مت جھڑکو۔ اگر کچھ کہنا ہی ہو تو بھلی بات کہو۔ اور پھر کہا گیا وخفض لہما جناح الذل، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ تو بڑھاپے میں ماں باپ اولاد کی خدمت کے بہت زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کرنا یہ بہت ہی بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ انسان کتنی بھی خدمت کرے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو، اپنی بوڑھی ماں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر حج کروایا ہے، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ نہیں، تمہاری ماں تمہاری ولادت کے وقت اس کی منہ سے جو آہ کی آواز نکلی تھی اس کا حق بھی تم ادا نہیں کر سکے۔ ماں باپ کی خدمت کا حق دنیا میں کوئی شخص ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ماں باپ کی خدمت کا حکم دینے کے بعد سورہ بنی اسرائیل میں ہمیں یہ دعا سکھلائی گئی کہ ہم خدمت کرنے کے بعد یا خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے حق میں یہ دعا بھی کرتے رہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار میرے دونوں ماں باپ پر تو ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا پوسا ہے۔ جو لوگ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، یقیناً یہ لوگ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل اور نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بد دعا کے مستحق ہوتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آپ نے آمین کہا۔ دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، وہ شخص برباد ہو جائے جو بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے۔ حضرت جبرائیل نے اس شخص پر بد دعا کی اور اللہ کے نبی سے کہا کہ آمین کہیے، تو اس پر اللہ کے نبی نے آمین کہی۔ اندازہ لگائیں، فرشتوں کے سردار جبریل بد دعا کریں، نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیں، تو کیا یہ بد دعا اللہ کے دربار میں رد ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے ماں باپ کی قدر کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا یہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے، ورنہ وہ نبی کی بد دعا کا مستحق ہوتا ہے۔ جو لوگ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا مقام ہے۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا انہیں موقع نہیں مل سکا، آپ کی صحبت میں وہ حاضر نہیں ہو سکے،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تمہاری ملاقات اویس قرنی سے ہو تو ضرور ان سے دعائیں لینا، ان سے دعا کی درخواست کرنا۔ اللہ کے رسول نے اویس قرنی کی جو تعریف کی، ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنی ماں باپ کے بڑے فرما بردار ہیں، وہ اپنی ماں کے فرما بردار ہیں۔ ماں کی فرما برداری کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اویس قرنی کا ذکر فرمایا اور ان سے دعا لینے کے لیے کہا۔ تو ماں باپ کی قدر کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی قدر کرنے، ان کے حقوق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔